نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے نماز کے حوالے سے کہ ہم اپنی نماز کو احسن طریقے سے کیسے پڑھ سکتے ہیں، خوبصورت کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نماز جو ہے نا وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دین میں نماز کی ہے۔ تو مجھے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہو، کسی بھی اس سے تعلق رکھتی ہوں، میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ نماز ہے۔ اب آپ ان کو نیکیوں کو لے لیں، دین کے کاموں کو لے لیں، عبادات کو لے لیں، یا ویسے اور معاملات کو لے لیں، اپنی روٹین لائف کو لے لیں، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، سب سے زیادہ اہم چیز وہ نماز ہے۔ تو اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، نماز کو، پہلی چیز۔ دوسرے، اگر آپ کو اس میں خوبصورتی پیدا کرنی ہے اور اس سے لذت حاصل کرنی ہے اور دل میں سکینت اتارنی ہے، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، ایسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نماز، فرماتے تھے کہ نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو۔ تو اب وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، وہ دل کا جو سکون ہے، اگر آپ وہ چاہتے ہیں نماز سے، اور آپ ایسی نماز چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو اب وہ جو اگر آپ کو نماز چاہیے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ ایفرٹس کیا کرنی پڑیں گی کہ ایک تو اپنی طہارت کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے، کہ جب بھی نماز پڑھیں کانشیسلی یہ سوچیں کہ میں مکمل طور پر پاک ہوں، میرے جسم پر کہیں کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی، کوئی ایسی چیز مثلا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو میں اس کو صاف کر دوں، اور دوسرے میرا جو غسل ہے وہ اچھے طریقے سے ہوا ہے، میں وضو پراپر طریقے سے کروں، 3 دفعہ اچھے سے وضو کروں، سارے تمام اعضاء کو اچھی طرح دھوں۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہاں پر پڑھ رہے ہیں، فرش پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر جانماز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ زمین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ چلیں یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کا دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ کا جو آپ نے اوڑھا ہوا ہے، جو چیز نماز کے لیے جو دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، وہ ایسا نہ ہو جو سلپری ہو اور آپ کو بار بار پوری نماز میں آپ اسی کو صحیح کر رہے ہیں، یا آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں تو وہ بار بار ادھر ادھر ہو رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بالکل آپ اپنا اپنے آپ کو کمفرٹیبل آپ نے رکھنا ہے، کوئی چیز آپ کو اریٹیٹ نہ کرے۔ دوسری، جو تلاوت ہے نماز میں وہ آپ کو اتنی آواز میں کرنی ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں، اور یہی سب سے اہم چیز ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ طہارت کے بعد یہ چیز ہے کہ نماز میں جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں، وہ اس کی آواز آپ کے کانوں تک آنی چاہیے۔ بہت لاؤڈ بھی نہیں پڑھنا آپ نے، اور بہت بالکل ایسا نہیں کہ آواز ہی نہیں آ رہی، تو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز آئے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں یاد رکھیے گا کہ جو سب سے اہم چیز ہے نماز میں وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کے جو مخارج ہیں ان کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے۔ کوشش کریں، اگر مخارج نہیں بھی، اگر آپ کو یعنی تجوید آپ کی اچھی نہیں بھی ہے تو آپ اس کو کم از کم اتنا کر لیں کہ اس کو بالکل کلیئر الفاظ منہ سے نکلنے چاہیے۔ اب مثلاً اگر آپ کے مخارج صحیح نہیں ہیں اور آپ اس کو الحمدللہ رب العالمین اس طرح نہیں پڑھ سکتے اور آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، تو بھی
ویسے آپ نے کوشش تو جاری رکھنی ہے، تجوید کے ساتھ اس کو سیکھنا ہے، ویسے بھی قرآن کو کا حق ہے یہ کہ آپ اس کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہیں آتا اور آپ جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ اتنا کر لیں کہ اس کے الفاظ جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ بالکل کلیئر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا پاز لگائیں 5 سیکنڈ کا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پوری نماز میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی سورہ فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں، یعنی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو اور کسی چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سیم اہمیت کس چیز کی ہے؟ رکوع اور سجدہ۔ یہ 3 چیزیں سمجھ لیں کہ یہ مغز ہے پوری نماز کا، یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان تینوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے، سورہ فاتحہ پر۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد آپ بھلے ایک آیت پڑھ لیں کوئی، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ آپ کو اچھی یاد ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ آپ جو سجدے میں اور رکوع میں جو پڑھ رہی ہیں اس کو بالکل کلیئر وہ الفاظ آپ کے ادا ہونے چاہیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بالکل ٹھہر ٹھہر کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بس اس کو ٹائم دے دیں آپ ان 3 چیزوں کو، باقی چیزوں کو بھلے آپ ٹائم نہ دیں۔ شروع یہ فرسٹ سٹیپ بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی طہارت پر پورا دھیان دینا ہے کہ میرا طہارت اچھا ہونا چاہیے، میرا وضو اچھا ہونا چاہیے جب میں نماز پڑھوں۔ یہ اپنے پاس لکھ لیں یہ پوائنٹس، یعنی گریجولی آپ جو چیز کرتے ہیں نا وہ بہت پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عمل پرفیکٹ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ حد تک وہ اس میں پرفیکشن بہت حد تک آ جاتی ہے۔ تو آپ نے اب ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لکھنا ہے۔ پہلا سٹیپ آپ کا کیا ہے کہ آپ نے اپنی طہارت پر پوری توجہ دینی ہے کہ میں نماز سے پہلے، ابھی نماز کو چھوڑ دیں، آپ ابھی نماز پہ دھیان نہیں دیں، اب جیسے آپ پڑھ رہی ویسے پڑھتی رہیں۔ پہلا سٹیپ آپ کا کیا ہے کہ آپ نے اپنی پوری توجہ اپنی طہارت کی طرف کرنی ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھنے جا رہی ہوں مجھے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے کپڑے بالکل پاک ہیں، میں پوری پاک ہوں اور میرا وضو بہت اچھے سے ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے۔ اب اس کو آپ نے 1 ہفتے تک کم از کم پریکٹس کرنی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا۔ اب اس میں سے ایک سٹیپ آپ نے 1 ہفتے دہرانا ہے اور پوری توجہ صرف اس طرف رکھنی ہے، ابھی دوسرے سٹیپ پہ نہیں جانا آپ نے۔ تو اب آپ نے 1 ہفتے اس کی پریکٹس کر لی، اب آپ نے ایڈ کرنی ہے ایک اور چیز اس میں، اور اس کی 1 ہفتے تک پریکٹس کرنی ہے۔ وہ کیا؟ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ آپ نے اپنی سورہ فاتحہ کو اچھا کرنا ہے، رکوع اور سجدے کو اچھا کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں تیسرا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے تیسرے ہفتے میں، کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کم از کم، سورہ فاتحہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنی صورتوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ سورہ فاتحہ کی آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، ان چیزوں کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے لیے میں ایک الگ آپ کو انشاءاللہ ایک الگ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ترجمہ یاد کرنے کا آسان طریقہ، یعنی ترجمے کے ساتھ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ فی الحال تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو آپ سورہ فاتحہ ہے اس کا آپ ترجمہ آپ یاد کر لیں، جو رکوع اور سجدے میں پڑھیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، بس یہ آپ کا ابھی شروعات ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے جائیں اس کو، اور چیزوں کے بھی ترجمے یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہے، ہاں۔ اچھا، یہ آپ کا، اب آپ نے 1 ہفتے تک اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ترجمہ یاد ہو گیا، اب یاد ہونے میں جتنے بھی دن لگ جائیں، پریکٹس آپ نے 1 ہفتے تک کرنی ہے، پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اس کی، کہ میں جب سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں تو ساتھ میں میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ آپ جو بھی آپ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کا جب آپ ترجمہ یاد کر لیتے ہیں تو عربی اور اردو کافی ملتی جلتی ہیں دونوں لینگویجز،
تو جب آپ اس کو ریلیٹ کریں گے نا، جیسے الحمدللہ، حمد تعریف کو کہتے ہیں. تو ال کا لفظ ال جو ہے وہ کل کے ساتھ لگتا ہے، جیسے دی لگ جاتا ہے کہ دی بک ایک عام بک نہیں رہ جاتی، وہ ایک خاص بک بن جاتی ہے دی لگانے سے. اسی طرح ال لگانے سے عربی کے کسی بھی لفظ کے ساتھ وہ خاص لفظ بن جاتا ہے، اس میں وہ احاطہ کر لیتا ہے سب چیزوں کا، یعنی مکمل تعریف، تمام کا تمام. تو حمد تعریف اور الحمد تمام طرح کی تعریف. للہ رب العالمین، رب العالمین عالموں کے رب کے لیے. الرحمن رحمان رحیم، یہ سب ملتے جلتے ہیں. یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے یوم دن کو کہتے ہیں. دین بدلے کا دن. تو اس طرح سے جب آپ اس کو ریلیٹ کریں گے نا تو آپ کو ترجمہ آسانی سے، آپ پھر جب آپ پڑھیں گے اس کو تو آپ اس کو ساتھ ساتھ میں ترجمہ ذہن میں رکھتے جائیں. تو اس سے آپ کی توجہ نماز میں آئے گی اور آپ کو مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں. اس کے بعد کا سٹیپ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تجوید سیکھنی ہے. تجوید کے ساتھ آپ نے صورتوں کا پڑھنا ہے، تو اس سے بھی آپ کی نماز میں بہت زیادہ خوبصورتی آ جائے گی. اچھا، اس سے آگے بڑھ کر پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ نماز میں اور امپروومنٹ لے کر آنی ہے نا. روکنا نہیں ہے اپنی نماز کو کہ جیسے ہے بس ویسے ہی پڑھتے ہیں. ساری زندگی آپ نے اس میں امپروومنٹ لانی ہے. وہ کس طرح لانی ہے کہ جیسے اب آپ جیسے رکوع میں ہم 3 مرتبہ عام طور پہ سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بڑھا دیں، اسے 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں. آڈ نمبرز میں کتنا بھی آپ تعداد بڑھا سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ جب اسپیشلی فرض میں، اور پوری فوکس آپ نے اپنے فرض کے اوپر کرنا ہے. سنت بھلے آپ نارمل طریقے سے پڑھ لیں، وہ پھر بات کا ہے کہ آپ سنتوں کو بھی پھر امپروو کریں. پھر نوافل میں بڑھائیں اپنے، کہ اب نفل مجھے لازمی پڑھنے، پھر پہلے 2 پڑھیں، پھر اس کو 4 کر دیں. ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب مطلب اپنا پہلے فیملی کو دیکھنا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہیں. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں امپروومنٹ لے کر آنی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ نے آڈ نمبرز میں جتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس کی تعداد بڑھا لیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ سجدے میں 2 سجدوں کے بیچ میں جو وہ پڑھنے ہیں آپ نے، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی وعافنی وجبرنی. تو یہ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ یہ اذکار. تو یہ آپ پڑھ لیں بیچ میں 2 سجدوں کے بیچ میں. تو اس طریقے سے آپ نے امپروومنٹ اپنی نماز میں لاتے رہنی ہے، رکنا نہیں ہے ایک جگہ پر. اچھا، یہ جو سجدے میں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یہ آپ کتنی بھی دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو 70 ٹائمز تک بھی لے جا سکتے ہیں. آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی کتنی ہمت ہے اور کتنا آپ وہ کر سکتے ہیں، تو اس کو بڑھاتے جائیں. یعنی مثلاً آپ نے یہ مقرر کر لیا اپنے لیے کہ مجھے سنت میں جو ہے وہ 5 دفعہ پڑھنا ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور رکوع میں، اور مجھے فرض میں 7 دفعہ پڑھنا ہے، یا فرض میں مجھے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے، آپ جس طرح کر سکتے ہیں. اور مجھے سنت میں جو ہے 2 سجدوں کے بیچ میں صرف یہ 3 کلمے پڑھنے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی. اور فرض میں مجھے 7 پڑھنے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی وعافنی وجبرنی. تو یہ اس طرح سے آپ کی نماز امپروو ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، اور آپ کو مزہ آنے لگے گا نماز پڑھنے میں. آپ کی نماز میں خوبصورتی آ جائے گی اور آپ کے دل میں سکینت اترے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو خوبصورت بنا دے اور ان کو قبول کر لے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.